آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ و آندھرا پردیش کے زیر اہتمام یہاں پر وقف ترمیمی بل جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو چکا ہے اس کی شدید مذمت کے لیے مسلم جماعتوں کا، اداروں، انجمنوں، علماء، مشائقین اور تمام سیاسی جماعتوں کے مختلف سیاسی جماعتیں، جتنے بھی نان بی جے پی کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کا آج ایک اجلاس یہاں منعقد ہوا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلم پرسنل لا بورڈ سے یہ اپیل کرتی ہے کہ وہ سخت ترین احتجاج کا ملک گیر پروگرام جلد سے جلد اعلان کرے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کہ یہ بل رول بیک نہیں ہوگا مسلمانان ہند خاموش سمجھیے کہ نہ بیٹھے۔ یہ بل مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی مذہبی شناخت، مسلمانوں کے تمدن، یہ سب پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ کو خالی بیٹھ کر اخبار میں بیان دینے سے یہ حملے کا جواب نہیں ہوگا۔ اس حملے کے تعلق سے آپ کو شدید ترین محنت بھی کرنی پڑے گی، اور احتجاج جمہوریت میں سب سے بڑا سمجھیے کہ صاحب فیصلہ کن جو عمل ہوتا ہے وہ احتجاج ہوتا ہے۔ آپ احتجاج کریں، ملک کی تاریخ ہے، میں پوری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ احتجاج کریں، احتجاج کے لیے مسلمان نکلیں۔ یاد رکھیں یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا، آرام دہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ میں تمام مدارس دینیا کے ذمہ دار، تمام سمجھیے کہ وکلا برادری، تمام تاجر برادری، تمام سمجھیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ سمجھیے 2 ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس انوار العلوم کالج اور سلطان العلوم کالج کے بھی سیکریٹریز و ذمہ دار آج کے اجلاس میں تھے۔ تو تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور تمام واک آف لائف، خواتین سے، بچوں سے، بزرگوں سے، ائمہ سے، خطیب حضرات سے، مساجد کمیٹیوں سے، علماء سے، یہ سب سے سمجھیے کہ صاحب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ اپیل آرام و سکون سے نہ بیٹھے، بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اعلان تلنگانہ کے لیے کر رہی ہے اس اعلان میں آپ پوری طرح سمجھے کہ شامل ہوں۔ مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے NRC NPR CAA کے مسئلے پر ملین مارچ، کامیاب ملین مارچ کا انعقاد کیا تھا۔ اس ملین مارچ کے انعقاد نے ایک شاہین باغ کے احتجاج نے، دوسرا ملین مارچ نے NRP اور سمجھیے کہ CAA، NPR اور CAA جیسے قوانین کو پس پش ڈالا ہے۔ آپ کا احتجاج خالی سمجھیے کہ نکلنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھیے حکومتوں کو دہلا دیتا ہے۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کی مساجد کا مسئلہ ہے، مدارس کا مسئلہ ہے، خانقاہوں کا مسئلہ ہے، باڑوں کا مسئلہ ہے، چلوں کا مسئلہ ہے، درگاہوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی اس قانون کے تحت، اور آپ کو اب یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ جب یہ چلے جائیں گی تو آپ کا گھر اور آپ کی گردن بہت آسانی سے پکڑ لی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی شناخت اور تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو گھروں سے نکلنا پڑے گا۔ احتجاج کی ایک لمبی سمجھیے کہ صاحب فہرست ہے جو آپ کو 1-2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا، لیکن مین احتجاج تلنگانہ مارچ فار رول بیک آف وقف سمجھیے ترمیمی بل، یہ ٹائٹل ہوگا تلنگانہ مارچ، اور اس کے لیے 1-2 ہفتے کا ٹائم ہوگا۔ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے، 2 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اس کی تاریخ کا، اس کے قد و قال کا اعلان کیا جائے گا۔ تو تلنگانہ مارچ فار رول بیک وقف ترمیمی بل ہوگا، اور اس میں سب کلاس میں رہے گا مساجد کا تحفظ، مدارس کا تحفظ،
قبرستانوں کا تحفظ، خانقاہوں کا، امام باڑوں کا، چلوں کا، درگاہوں کا، یہ سب کے تحفظ کے لیے یہ تلنگانہ مارچ ہوگا۔ اب یہ دینی ملی ذمہ داری ہے کہ سب سمجھیے نکلے اس تلنگانہ مارچ میں، اس تلنگانہ مارچ کو ملین مارچ سے آگے لے کر چلے جائے، اور یہ تلنگانہ مارچ تمام سمجھیے کہ طبقات کو لے کر، دلت ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ان سب کو ساتھ لے کر سمجھے کیا جائے گا، تمام طبقات کو ساتھ لے کر کیا جائے گا۔ اور اس وقت ملک میں بٹوارا ہوا ہے، ایک طرف سمجھے فرقہ پرست اور ہندو وادی طاقتیں ہیں، دوسری طرف ملک کے دستور اور سیکولرزم کو بچانے والی طاقتیں ہیں۔ اس بل کے تعلق سے ہماری تائید کے لیے 232 ممبران پارلیمنٹ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے، پوری طاقت سے کھڑے ہوئے، پوری تیاری سے کھڑے ہوئے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔